بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد، جنگ احد کی داستان ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ آج اس کی 36 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ احد ختم ہو گئی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہیدوں کا جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کو اہل و حوال معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا ہوا تھا میدان کارزار میں۔ اور اس روز حضرت حمزہ کا شہید ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فوجی نقصان تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر دکھ اس روز پہنچا، جس روز آپ اپنے شہید اور جان باز چچا کے اب سے مطلب کہ میت کے پاس کھڑے تھے، اس قدر دکھ آپ کو کبھی نہیں پہنچا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اطلاع کے مطابق حضرت حمزہ کی تلاش میں باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی کے نشے میں پایا۔ آپ کا پیٹ چاک کر کے اس سے جگر نکال لیا گیا تھا اور آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ آپ کے لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی اور آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا اور آپ کی ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بری طرح مس کیے ہوئے پایا اور فرمایا مجھے تیرے جیسے شخص کی کبھی تکلیف نہ ہوگی، اور میں اس سے زیادہ غصہ دلانے والے موقف پر کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی میدان جنگ میں قریش پر غلبہ دیا تو میں ان کے 30 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اور جب مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم و غیظ کو دیکھا جو آپ کو اس شخص پر تھا جس نے آپ کے چچا سے جو کرنا تھا کیا، وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ان پر فتح دی یعنی قریش پر، تو ہم ان کا یوں مسئلہ کریں گے کہ عربوں میں سے کسی کا ایسا مسئلہ نہ کیا گیا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قریش کو دھمکایا گیا تھا، اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ صابرین کے لیے بہتر ہے، اور تو صبر کا اور تیرا صبر اللہ کی مدد سے ہے، اور تو ان کا غم نہ کر، اور جو وہ تعبیر کرتے ہیں ان سے تنگی میں نہ پڑ۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عزم سے باز آ گئے جو آپ نے دشمن کے مقتولین کے مسئلہ کرنے کے متعلق کیا ہوا تھا۔ پھر آپ نے معاف کر دیا اور صبر سے کام لیا، بلکہ ہر قسم کے مسئلہ سے منع کر دیا، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ حضرت حسن بن سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مقام پر کھڑے ہوئے اور اسے چھوڑا تو ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور حضرت حمزہ شہیدہ کی سگی ہمشیرہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی، اور جو سلوک ان سے ہوا تھا اس کی اطلاع آپ کو مل چکی تھی، اور آپ کو اپنے سگے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عظیم محبت تھی اس کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا۔ اس لیے آپ کو خدشہ ہوا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کی بری طرح مسخ شدہ اور مسئلہ کیے ہوئے لاش کو دیکھا تو اس کی عقل کھو جائے گی۔ آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن علوم سے اپیل کی کہ وہ انہیں مدینہ واپس کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس مصیبت کو نہ دیکھیں جو ان کے بھائی پر نازل ہوئی ہے۔ پس آپ کے بیٹے حضرت زبیر نے آپ سے ملاقات کر کے کہا اے میری ماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگی کیوں؟ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، مجھے معلوم ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں ہے، جو کچھ ہوا ہم اسے پسند نہیں کرتے، میں ضرور انشاءاللہ صبر و تحمل سے کام لوں گی۔ حضرت زبیر نے واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کی بات سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو۔ تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑی، اور جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ مجھے اس کی عقل کھو جانے کا خوف ہے، کیونکہ انہیں اپنے سگے بھائی حضرت حمزہ سے جو شدت محبت تھی آپ اس سے آگاہ تھے۔ بس جب وہ آپ کے پاس آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، وہ آپ کی پھوپھی تھی، اور ان کے لیے دعا کی کہ تو نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رو پڑی۔ اور آپ کے بیٹے حضرت زبیر بن علوم
زبیر بن علوم آپ کے اور آپ کے بھائی کی دید کے درمیان آپ پر شفقت سے پیش حائل ہونے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ آپ بڑی اور عمر رسیدہ ہو چکی تھی، لیکن آپ نے کہا میں انہیں دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بھائی حضرت حمزہ کے لاشے حبسے کو دیکھنے کی اجازت دی تو انہوں نے ایک خوفناک جگر پاش منظر دیکھا۔ آپ نے اپنے جان باز نوجوان بھائی کو مٹی میں لتڑے دیکھا۔ بت پرستانہ کینہ کے ہاتھ نے آپ کا پیٹ پھاڑ دیا تھا اور آپ کی ناک اور کان کاٹ دیتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ رو پڑے اور دوسروں کو رلا دیا، اور آپ اپنے بھائی کے لیے مومنانہ سکون اور مسلمانانہ ثبات کے ساتھ دعائیں مغفرت کی، پھر واپس چلی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کی وجہ سے روتے رہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر روتے نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلہ کی جانب رکھا، پھر آپ کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور روئے، حتیٰ کہ آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ گش کھا گئے۔ تو دوستو، یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا اور اپنے بھائی رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، کیونکہ جب وہ شہید ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے اس کی بہن جب آئی، جو کہ ان کی پھپھی لگتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھائی، اور حتیٰ کہ ان کو دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کو لے کر۔ اگلی قسط جو ہے 37 نمبر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔